الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگان محترم، برادران اسلام اور طلباء عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو یاد ہوگا اور یقیناً یاد نہیں ہوگا کیونکہ حافظے کمزور ہیں اور آپ تو جمعے کے اجتماع میں ایسے ہی رسمی طور پر باز آ جاتے ہیں، تو میں عرض کیا کرتا ہوں جمعے کا بیان ایک سبق ہوتا ہے، ایک درس ہوتا ہے، یہ بھی ایک ہفتہ وار کلاس ہے، اس کو اپنا ایک سبق سمجھا کریں دین کو سمجھنے کے لیے۔ میں قرآن کی روشنی میں اس عنوان پر بات کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے کون ہیں اور اللہ کو کون سے کام پسند ہیں۔ یہ مضمون میں قرآن کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے چند جمعوں میں جو بیان کیا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں، اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والوں، اللہ تعالیٰ ہر کام کو اچھے طریقے پر کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ ان اللہ یحب المحسنین واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت فرماتے ہیں، یعنی نیکی کا کام کرنے والوں سے، احسان کرنے والوں سے، اور ہر کام کو خواہ وہ دین کا ہو یا دنیا کا ہو، وہ عبادت ہو یا معاملات ہوں، جو اچھے طریقے پر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتے ہیں اور اللہ ان کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ یہ مضمون پورا ہو چکا۔ آج میں جس مضمون کو شروع کر رہا ہوں قرآن کی روشنی میں وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس بندے سے گناہ ہو جائے اور گناہ کے بعد وہ مجھ سے معافی مانگے اور وہ توبہ کر لے اور وہ سچے دل سے میرے سے توبہ کرے تو میں اس گناہگار توبہ کرنے والے کو بھی اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، میں اس سے بھی محبت کرتا ہوں۔ اور دوسرا فرمایا کہ میں ان سے بھی محبت کرتا ہوں جو صفائی کو پسند کرتے ہیں، جو طہارت کو پسند کرتے ہیں، جو گندگی سے، ناپاک چیزوں سے اور نجاستوں سے
اور پلیدیوں سے دور رہتے ہیں، اللہ فرماتے میں ان سے بھی محبت کرتا ہوں۔ یہ قرآن کریم کے سورہ بقرہ اور دوسرے پارے کی آیت نمبر 222 ہے، جس کا آخری جملہ میری تقریر کا موضوع ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو، اللہ تعالیٰ معافی مانگنے والوں کو، اور اللہ تعالیٰ پاکی اور طہارت حاصل کرنے والوں کو محبت ان سے فرماتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں اور ان کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ گناہ پر توبہ یہ اللہ کا محبوب کام ہے، کہ اللہ کو یہ کام پسند ہے۔ اسی طرح ناپاکی سے، نجاست سے، گندگی سے، پلیدی سے، گندے کاموں سے اور ناپاک اور نجاست کی چیزوں سے دور رہنا، گویا طہارت اور صفائی پسند ہونا، یہ اللہ کو محبوب ہے۔ صفائی اللہ کو پسند ہے، گندگی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہ دو عنوان اس آیت میں آ گئے ہیں، آخری جملے میں آ گئے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ان کو سمجھنے کے لیے اس سے پہلے کیا مضمون اللہ بیان کر رہے ہیں اور اس کے بعد کیا بیان فرما رہے ہیں، اس کا سیاق و سباق کیا ہے، یہ بات اللہ نے کس پس منظر میں ارشاد فرمائی ہے، اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ میں نے آیتیں دو تلاوت کی تاکہ آپ کو یہ پوری طرح سمجھ میں آئے۔ یہ آیت جس کا یہ آخری فقرہ جملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے اور صفائی حاصل کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، یہ جو آخری فقرہ ہے اس سے پہلے اللہ نے کیا فرمایا اس کا میں ترجمہ عرض کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد اس کی وضاحت کروں گا۔ اور میرے عزیزو یاد رکھو، قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت کرنا یہ 100 رکعت نفل کا ثواب رکھتا ہے، اور قرآن کی ایک آیت کے مطلب کو سمجھنا یہ 1000 رکعت نفل کا ثواب رکھتا ہے۔ اس لیے قرآن کی ایک آیت تم نے سمجھی گویا تم نے 1000 رکعت نفل پڑھ لی۔ اب 100 رکعت نفل پر کتنا وقت لگتا ہے؟ 1000 رکعت نفل پر کتنا وقت لگتا ہے؟ صبح سے شام تک 1000 رکعت نفل پورے نہیں ہوں گے، مگر اللہ کی شان رحمت دیکھیے، فرمایا میری کتاب اور میرے کلام کی ایک آیت پڑھ لو گے، ایک آیت کی تلاوت پر 100 رکعت نفل کا ثواب دے دوں گا، اور ایک آیت کا مطلب اور معنی سمجھنے پر اور اس کا علم حاصل کرنے پر اللہ فرماتے ہیں 1000 رکعت نفل کا ثواب عطا کر دوں۔ تو یہ آیت سورہ بقرہ کی ہے، دوسرے پارے کی ہے، اور تلاوت کردہ دو آیتوں میں پہلی آیت 222 نمبر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، میرے محبوب پیغمبر یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ عورتوں کو جو ماہواری آتی ہے، ہر مہینے جو خون آتا ہے، اس کے بارے میں یہ آپ سے احکام پوچھتے ہیں، تو میرے محبوب پیغمبر آپ ان کو جواب میں فرما دیجئے ہوا اذن، یہ جو حیض کا خون ہے یہ ناپاک ہے، یہ گندگی ہے، یہ ناپاکی اور نجاست ہے۔ خون پاک نہیں ہوتا بلکہ خون ناپاک ہوتا ہے۔ تو ہر مہینے جو عورت کو خون آتا ہے چند دنوں میں، چند مخصوص دنوں کے لیے، یہ خون ناپاک ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو آپ ان مردوں کو حکم کر دیں کہ یہ حیض کے زمانے میں، ماہواری کے زمانے میں اپنی بیویوں سے دور رہیں، اپنی بیویوں کے قریب نہ جائیں۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُونَ، ان کے قریب نہ جائیں، حَتَّى يَطْهُرْنَ، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، جب وہ خوب پاک ہو جائیں، یہ خون آنا بند ہو جائے، غسل کر لیں۔ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، پھر خامد اپنی بیوی کے قریب آ سکتا ہے اور اپنی خواہش پوری کر سکتا ہے، اس سے صحبت کر سکتا ہے، مگر اس جگہ کر سکتا ہے جس کی اللہ نے اجازت دی ہے۔ اللہ نے تمہاری بیویوں کو تمہارے لیے کھیتی بنایا ہے، جس طرح زمین میں کھیتی پیداوار ہوتی ہے، اس طرح تمہاری بیویوں کے ذریعے اللہ تمہیں اولاد کی شکل میں پیداوار عطا کرتا ہے۔ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ، یہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، لیکن پہلے فرمایا فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اللہ توبہ کرنے والوں کو
اور صفائی پسند لوگوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، اپنی کھیتی میں جیسے چاہو آ سکتے ہو، مگر اس جگہ جہاں سے اولاد ہوتی ہو وہاں بیوی کے قریب آ سکتے ہو، اس کے علاوہ نہیں آ سکتے۔ یہ آیت کا موٹا موٹا ترجمہ اور مفہوم میں نے بیان کیا ہے۔ اب ان آیت کا مطلب سمجھیے۔ پہلی بات تو میرے عزیزوں یہ سمجھ لیں اور مسلمان بھائیوں یہ سمجھ لیں کہ جو موضوع میں بیان کرنے لگا ہوں قرآن کی روشنی میں، یہ اہم ترین موضوع ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے، صرف عورتوں کی نہیں مردوں کی بھی ضرورت ہے۔ اگرچہ ماہواری آتی تو عورتوں کو ہے، لیکن ان مسائل کو سمجھنا مردوں کی بھی دینی ذمہ داری ہے، شرعی ذمہ داری ہے۔ اور آپ سے میں یہ شروع میں درخواست کر رہا ہوں کہ جو موضوع آج میں شروع کر رہا ہوں اس مضمون کو آپ نے اپنے تک نہیں رکھنا، بلکہ آپ نے یہ مضمون جا کر اپنی بیوی کو بھی بتانا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ بیوی سے بے تکلفی ہوتی ہے، آپ بہت سی باتیں بیوی سے کر سکتے ہیں، اپنی والدہ سے نہیں کر سکتے۔ آپ بہت سی باتیں بیوی سے کر سکتے ہیں، اپنی بہنوں سے نہیں کر سکتے، آپ اپنی بیٹیوں سے نہیں کر سکتے۔ حیا اور شرم مانے ہوتی ہے، اگرچہ وہ حیا طبعی طور پر ہے، شریعت کہتی ہے کہ دین کا مسئلہ بیان کرنے میں کوئی شرم نہیں کرنی چاہیے، دین کی بات بتانے اور سمجھانے اور پوچھنے میں کبھی حیا رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ خود قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ تعالیٰ حق کو بیان کرنے سے نہیں شرماتے۔ اللہ نے قرآن میں مچھر مکھی کی مثالیں دی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی حق کو بیان کرنے میں نہیں شرماتے۔ اور اس کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا کہ حق بات پوچھنے سے اللہ روکتے نہیں، اور حق بات بیان کرنے سے بھی اللہ نہیں روکتے۔ حق بات پوچھنا یہ بھی کوئی حیا کے خلاف نہیں، اور حق بات بتانا یہ بھی کوئی حیا اور شرم کے خلاف نہیں۔ اگر کوئی شرماتا رہے گا تو اس کو دین کیسے سمجھ میں آئے گا، اس کو شریعت کیسے سمجھ میں آئے گی؟ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں، اور ان کا پہلے نکاح ابو طلحہ سے ہوا، بعد میں حضرت مالک سے ہوا جو انس کے والد ہیں۔ یہ ام سلیم حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے تو آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ حق پوچھنے سے، حق بتانے سے، حق بیان کرنے سے شرماتا نہیں ہے، روکتا نہیں ہے۔ یہ بات پہلے بطور تمہید اس لیے کہی کہ جو بات آگے انہوں نے پوچھنی تھی وہ بظاہر نظر آنے میں شرم کے خلاف لگ رہی تھی، تو حیا کے خلاف معلوم ہو رہی تھی، اس لیے پہلے یہ بات کہہ دی بطور تمہید کہ میں آپ سے جو بات پوچھنے لگی ہوں کوئی میرے اوپر یہ اعتراض نہ کرے کہ اس کے اندر حیا نہیں ہے، یہ اس نے کیسی ایک حیا کے خلاف بات پوچھ لی اور حضور سے پوچھ لی، اور میں آپ سے وہ بات پوچھنے لگی ہوں، اور اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ میرا اللہ حق بات پوچھنے اور بتانے سے روکتا نہیں ہے، اس لیے میں آپ سے پوچھ رہی ہوں۔ مجھے بتائیے یا رسول اللہ کہ اگر عورت کو بھی نیند میں وہی کچھ ہو جائے جو مرد کو ہوتا ہے اور اس کو غسل واجب ہو جائے تو کیا اس کے اوپر غسل ہوگا؟ یعنی اگر میں آپ صاف لفظوں میں آپ کو بتا دوں کہ عام طور پر انسان مرد جب سوتا ہے تو بعض اوقات اس کو احتلام ہو جاتا ہے، اس کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، اس کے جسم سے خواب کے اندر مادہ منویہ نکل جاتا ہے، تو اب اس کے اوپر شرعاً نہانا واجب ہے، غسل کرنا واجب ہے۔ بدن کے جس حصے پر اس کے یہ ناپاک پانی لگ گیا اس کو دھوئے، کپڑے کو دھوئے، کپڑے کو پاک کرے، اور پھر اس کے اوپر پورا نہانا غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اس کو غسل جنابت کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ بندہ جنبی ہو گیا جس کو نیند کے اندر اس کے اوپر نہانا ضروری ہو گیا، تو پوچھا یا رسول اللہ اگر یہی معاملہ مرد کی بجائے عورت کے ساتھ پیش آ جائے، عورت کو بھی کوئی ایسا خواب آ گیا جس خواب کی وجہ سے اس کے کپڑے خراب ہو گئے، تو کیا اس کے اوپر بھی غسل ہے یا نہیں ہے؟ اب عام طور پر عورتوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ معاملہ مردوں میں اور نوجوانوں اور جوانوں میں تو ہوتا ہے، عورتوں میں نہیں ہوتا، حالانکہ یہ چیز عورتوں میں بھی ہوتی ہے۔ اللہ نے وہ پانی جو میرے اور آپ کے جسم سے نکلتا ہے یہ اللہ نے عورت میں بھی رکھا ہے، اسی لیے تو بچہ جو ہوتا ہے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ کبھی ماں کی شکل پر کبھی باپ کی شکل پر ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ میاں بیوی کی ملاقات کے وقت میں
اگر عورت کا مادہ منویہ غالب آ گیا تو وہ عورت کی شکل پر، ماں کی شکل پر بچہ پیدا ہوگا، اور اگر مرد کا یہ مادہ غالب آ گیا تو وہ باپ کی شکل پر ہوگا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی فرمایا گیا کہ پیدا ہونے والا لڑکا اور لڑکی کیوں ہوتے ہیں؟ فرمایا سبب کے درجے میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر میاں بیوی کی ملاقات میں عورت غالب، اس کا مادہ منویہ غالب آ گیا تو لڑکی پیدا ہوگی، اور اگر مرد کا مادہ منویہ غالب آ گیا تو لڑکا پیدا ہوگا۔ اب یہ مسئلے میں جو بیان کروں، آپ کہیں گے مولانا آپ عجیب آدمی ہیں، آپ کے اندر شرم نہیں ہے، آپ کے اندر حیا نہیں ہے، آپ کیسی باتیں منبر پر بیٹھ کر کر رہے ہیں؟ تو یاد رکھیے، میں نے شروع میں ہی بتا دیا کہ شریعت کے بیان کرنے میں کوئی شرم، حضور علیہ السلام سے پوچھا ہے، بلکہ ایک زوجہ مطہرہ نے ام سلیم کے اس سوال پر یہ کہہ بھی دیا، چہرہ بھی چھپا لیا، اور چہرہ چھپا کر کہا اس نے تو ہمیں شرمندہ کر دیا۔ گویا عورتوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے جیسا مردوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کو نہیں روکا، کوئی برا نہیں منایا، بلکہ آپ نے شریعت کا مسئلہ بتایا۔ وہ پوچھتی نہ تو مسئلہ کیسے پتہ چلتا؟ حضور نے فرمایا ہاں، اگر عورت کے بھی نیند کی حالت میں، خواب میں اس کے ساتھ بھی ایسا واقعہ ہو جائے کہ اس کے کپڑے خراب ہو جائیں اور اس کے جسم سے بھی ایسا مادہ نکل آئے تو اس کے اوپر بھی نہانا فرض اور واجب ہو جاتا ہے، جیسے مرد پر نہانا فرض اور واجب ہوتا ہے۔ اور پھر پوچھا گیا کہ یہ چیز عورتوں کو بھی ہوتی ہے؟ فرمایا ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا اسی لیے تو بچہ ماں کی شکل پر پیدا ہوتا ہے، اسی لیے تو لڑکے کی بجائے لڑکی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کو سبب بنا دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شریعت کے پوچھنے میں اور شریعت کے بیان کرنے میں کوئی، بولو، اگر شرم آئے گی، حیا ہوگی تو آپ کو دین کیسے معلوم ہوگا؟ آپ کو شریعت کیسے معلوم ہوگی؟ اس لیے جو مسئلہ بھی پیش آئے وہ آ کر پوچھا کرو علماء سے، وہ مفتیان کرام سے پوچھا کرو، کبھی نہ شرمایا کرو۔ شرم میں آپ کو دین نہیں پتہ نہیں چلے گا، جب پتہ نہیں چلے گا تو دین کے خلاف زندگی گزار لو گے۔ اس لیے پوچھا کرو اور معلوم کیا کرو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے، اور صحابہ بھی پوچھتے تھے اور صحابیات بھی پوچھتے تھے، اور کبھی ان کے لیے حیا مانع اور رکاوٹ نہیں ہوئی۔ تو چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے ماہواری کے اور حیض کے احکام کے بارے میں سوال کیا۔ قرآن کریم میں آ رہا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، یہ آپ سے پوچھتے ہیں محیض کے بارے میں۔ طلباء موجود ہیں، ان کے فائدے کے لیے خاص طور پر عرض کر رہا ہوں کہ محیض کا معنی کیا ہے۔ اس میں 3 قول ہیں، 2 قول ضعیف ہیں، ایک قول جمہور کا ہے وہ صحیح ہے۔ بعض کا قول یہ ہے کہ محیض کا معنی ہے حیض کا زمانہ، ماہواری کا زمانہ۔ دوسرا قول یہ ہے کہ محیض کا معنی ہے حیض کی جگہ، مکان حیض۔ لیکن جمہور علماء کا قول ہے اور وہی صحیح ہے، یہ پہلے دونوں قول صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے۔ وہ صحیح قول یہ ہے کہ حیض اور محیض کا ایک ہی معنی ہے، مترادف ہے، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ الگ الگ نہیں ہے۔ محیض کا معنی بھی ماہواری کا خون اور حیض کا معنی بھی ماہواری کا خون۔ اور میں نے آپ سے شروع میں کہا ہے کہ جو مسائل آج میں شروع کرنے لگا ہوں قرآن کی روشنی میں، یہ صرف آپ اپنے تک رکھیں گے یا جا کے عورتوں کو بتائیں گے؟ اگرچہ ان مسائل کی آپ کو بھی ضرورت ہے، مگر اس کی زیادہ ضرورت کن کو ہے؟ بولو بولو، عورتوں کو ضرورت ہے۔ لہٰذا تم نے یہ جا کر اپنی بیوی کو بتا دینا۔ ان میں سے جو باتیں آپ سمجھیں کہ ذرا تباً شرم حیا آتی ہے، امی کو کیسے بتائیں، بیٹیوں کو، بہنوں کو کیسے بتائیں، تو بیوی کو کہنا وہ بتائے۔ آپ بیوی کو سمجھانا، بیوی آگے ان کو سمجھائے، اس طرح دین عورتوں تک پہنچے گا۔ ہمارے جمعے میں عورتیں تو آتی نہیں، عام مرد آتے ہیں، اب عورتوں کو بھی دین پہنچانا ہے کہ نہیں پہنچانا؟ بولو، دین صرف آپ کے لیے آیا ہے یا ہماری عورتوں کے لیے بھی آیا ہے؟ تو پھر عورتوں کو دین کا پتہ کیسے چلے گا؟ ہر لڑکی، ہر عورت تو مدرسۃ البنات میں داخلہ نہیں لیتی، ہر بچی تو مدرسے میں نہیں پڑھنے آتی، بلکہ زیادہ عورتیں تو مدرسوں میں پڑھتی نہیں ہیں۔ سکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں تو دین بتایا ہی نہیں جاتا، اور گھروں میں بھی نہیں اب بتایا جاتا، ماں باپ کو بھی پتہ نہیں ہے۔ اب عورتوں کو دین کا علم کیسے ہو؟ وہ آپ بتائیں گے، لہذا وعدہ کرو کہ آپ بتائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کہیں گے استاد جی ہم میں سے کئیوں کی شادی نہیں ہوئی، تو وہ کس کو بتائیں؟ جب شادی ہوگی بیگم کا انتظار کریں، بیوی آئے گی پھر بتائیں گے؟ نہیں، اس کا طریقہ یہ ہے
کہ آپ اپنے کسی دوست کو بتا دیں اور اس دوست کو کہیں کہ وہ اپنی عورتوں کو بتا دے. ہاں جی, آپ کے بھائی کی شادی ہوئی ہوگی اس کو بتا دے, اور بھائی کو کہیں کہ تم اپنی بیوی کو بتاؤ, ہماری بھابھی کو, اور بھابھی کو کہو وہ امی کو بتائے, بہنوں کو بتائے, بیٹیوں کو بتائے. تو کتنے طریقے نکل سکتے ہیں کہ تم عورتوں تک یہ دین پہنچا دو. جناب نبی کریم رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام اور صحابیات, مرد صحابہ بھی اور صحابیہ عورتیں بھی, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین پوچھا کرتی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو آتا ہے بخاری شریف میں کہ وہ تو کوئی بات حضور نے بیان فرمائی, سمجھ نہیں آئی تو بار بار پوچھتی تھی, جب تک سمجھ نہ آئے پوچھتی رہتی تھی اور حضور بتاتے رہتے تھے. امت کو بہت سارا علم حضور کی بیویوں کے ذریعے ملا ہے, ازواج مطہرات کے ذریعے ملا ہے. جس طرح مرد صحابہ امت کے محسن ہیں, صحابیات اور ازواج مطہرات کا بھی امت پر احسان ہے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام سے پوچھ کر دین بعد والوں کو بتا دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے مدینہ پاک میں پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں مدینے میں یہودی بھی رہتے ہیں, عیسائی بھی رہتے ہیں, مشرک بھی رہتے ہیں, ان کے انداز اور ان کے طریقے الگ الگ ہیں. یہودیوں کا یہ ہے کہ جب ان کی بیویوں کو ہر مہینے خون آتا ہے, ماہواری ہوتی ہے, تو یہ اپنی بیویوں کو اچھوت بنا دیتے ہیں, ان سے بات بھی نہیں کرتے, ان کو ایک بند کمرے میں بند کر دیتے ہیں, نہ ان کے ہاتھ سے کوئی چیز کھانے کی لیتے ہیں, نہ پینے کی لیتے ہیں, نہ ان کو کچھ پکانے دیتے ہیں, نہ ان کو کھانے دیتے ہیں. جبکہ نہ بات کرتے ہیں, نہ ان کو اپنے سامنے آنے دیتے ہیں, نہ ان کے سامنے آتے ہیں کہ اس کو ماہواری ہے, اس کو حیض کا خون آ رہا ہے, جب تک اس کا خون بند نہ ہو جائے اس سے بات بھی نہیں کرنی. نہ اس سے بات کرتے ہیں, نہ اس کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے اور پیتے ہیں, نہ اس کے سامنے آتے ہیں, نہ اس کو اپنے سامنے آنے دیتے ہیں, بلکہ ایک کمرے میں بند کر دیتے ہیں اس بیچاری کو, اور جب تک اس کی ماہواری ختم نہیں ہوتی وہ کمرے میں بند رہتی ہے. اس کو گھر میں صفائی کرنے نہیں دیتے, کپڑے نہیں دھونے دیتے, اس سے بات تک نہیں کرتے ہیں. یہ یہودیوں کا طریقہ ہے, اور مدینے میں یہودی بھی رہتے تھے. جبکہ اس کے مقابلے میں جو مشرک اور کافر ہیں ان کا طریقہ, اور عیسائیوں کا, عیسائی بھی مدینے میں رہتے تھے, ان کا یہ ہے کہ وہ ماہواری کے زمانے میں, حیض کے زمانے میں سب کچھ کرتے رہتے ہیں. دونوں دو انتہاؤں پر ہیں. ایک انتہا یہ ہے کہ بات بھی نہیں کرنی, ان کے ہاتھ کا کھانا پینا بھی نہیں, اور دوسرا کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کسی چیز سے بھی نہیں رکتے. عام دنوں میں جیسے بیوی سے صحبت کرتے ہیں, ماہواری کے زمانے میں بھی کرتے ہیں. ہمارے لیے کیا حکم ہے, اسلام میں کیا ہے, مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کنہوں نے کیا؟ بولو, صحابہ نے کیا. اللہ اکبر. اللہ صحابہ پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. اگر صحابہ یہ سوال نہ کرتے تو دین کا یہ مسئلہ مجھے اور آپ کو پتہ چلتا؟ بولو. تو امت پر صحابہ کا احسان ہے یا نہیں ہے؟ میرا یہ جملہ یاد رکھو, اللہ نے اسلام کو مکمل کیا صحابہ کے سوالات سے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات سے. صحابہ کے دلوں میں اللہ سوال ڈالتے تھے اور حضور علیہ السلام کے دل میں جواب ڈالتے تھے. صحابہ سوال کرتے تھے, حضور جواب دیا کرتے تھے. تو صحابہ نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ یہاں میں پہلے آپ کو ایک بات اور بتا دوں, یہ بھی ایک تاریخی چیز ہے اور دین معلوم ہونا چاہیے. یہ جو عورتوں کو ماہواری آتی ہے, حیض آتا ہے, ہر مہینے خون آتا ہے, یہ کب سے آنا شروع ہوا؟ سب سے پہلے کس عورت کو آیا؟ آپ کو آتا ہے؟
بولو ہے؟ آپ کو حیض آتا ہے؟ جس کو آتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ ہم امتحان دینے گئے اپنے استاد محترم کو، فوت ہو گئے، تو انہوں نے ہمیں امتحان میں کہا حیض آتا ہے؟ اب ہم چپ، حیض تو عورتوں کو آتا ہے، مردوں کو تو نہیں آتا۔ تو فرمانے لگے باب الحیض آتا ہے، اس کتاب کا باب الحیض کھولو، وہ مجھے سناؤ حیض کے احکام آتے ہیں کہ نہیں آتے۔ ماہواری عورتوں کو کب آنا شروع ہوئی؟ یاد رکھو، تمہیں آج تک پہلے، اس سے پہلے توجہ اور دھیان نہیں ہوگا، سب سے پہلے ماہواری آئی ہے حضرت حوا کو۔ تمام انسانوں کی ماں ہے حضرت حوا، سب سے پہلے کس کو آئی ہے؟ اماں حوا کو۔ اور اماں حوا کو جنت میں نہیں آئی، دنیا میں آنے کے بعد آئی۔ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام پہلے جنت میں رہے ہیں، جب تک جنت میں تھے وہاں پر نہیں آتی تھی۔ جب حضرت حوا زمین پر آئیں، دنیا میں آئیں، اللہ نے جنت سے زمین پر بھیجا اور یہاں پر اتارا، تو سب سے پہلے حضرت حوا کو حیض آیا، ماہواری کا خون آیا۔ یہ جو حیض کا ماہواری کا خون ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ بظاہر تو خون ہے، ان دنوں میں عورت کی حالت بیچاری کی غیر ہو جاتی ہے، مگر یہ عورت کے تندرست اور صحت مند ہونے کی نشانی اور علامت ہے۔ جس کو حیض اور ماہواری نہ آتی ہو اس کو اپنا علاج کرانا پڑتا ہے۔ یہ نعمت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اولاد نہیں ہوتی اگر ماہواری نہ آتی ہو۔ توالد اور تناسل کی بنیاد، آپ کی نسل آگے تب چلے گی، آپ کی بیوی کو بچے تب پیدا ہوں گے جب اس کو حیض آتا ہو، جب اس کو ماہواری آتی ہوگی۔ اس لیے حضرت حوا جب تک جنت میں تھیں ان کو حیض نہیں آتا تھا، کیونکہ جنت میں اولاد نہیں، جنت میں توالد و تناسل نہیں، وہاں بچے پیدا کرنا جننے کا زمانہ نہیں ہے، وہ دنیا میں ہوتا ہے۔ جب وہ دنیا میں آئی ہیں تب ان کو ماہواری آئی، تب اللہ نے پھر آگے ان کو اولاد کی نعمت عطا کی ہے، پھر ان کے بچے پیدا ہونے شروع ہوئے ہیں۔ بچے اس کے بغیر پیدا نہیں ہوتے، حیض نہیں آتا۔ آپ دیکھ لیں کتنی صحت مند طاقتور عورت کیوں نہ ہو، اگر اس کو حیض اور ماہواری نہیں آتی تو اس کو کبھی اولاد نہیں ہوگی۔ یہ عورت کے لیے اللہ کی نعمت ہے۔ توالد و تناسل کی بنیاد یہ ہے، اور سب سے پہلے حضرت حوا علیہ السلام کو یہ آیا، چنانچہ حدیث میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری میں روایت موجود ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیض کے بارے میں، ماہواری کے بارے میں، ھذا شیء کتبہ اللہ علی بنات آدم، یہ ماہواری وہ چیز ہے جس کو اللہ نے آدم کی بیٹیوں پر لکھ دیا ہے، یعنی اللہ کے نظام کے مطابق ہے کہ آدم کی بیٹیوں کا آئے گا۔ اب سوال یہ ہوگا کہ آپ کہیں گے کہ حضرت حوا تو آدم کی بیٹی نہیں ہے، تو ان کو کیسے آ گیا؟ یہ تو آگے والی بیٹیوں کو آنا تھا۔ یاد رکھو حضرت حوا بھی ایک اعتبار سے بیوی ہے، ایک اعتبار سے حضرت آدم کی بیٹی ہے، اس لیے کہ ان کی بائیں پسلی سے پیدا ہوئی ہیں۔ حضرت حوا کہاں سے پیدا ہوئی تھی؟ کہاں سے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے، اس لیے وہ بھی بمنگلے بیٹی کے ہیں، تو سب سے پہلے ان کو آیا، اور پھر اس کے بعد آگے توالد و تناسل کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو یہ جو اللہ نے عورتوں میں چیز رکھی ہے یہ نعمت ہے، نعمت، یہ تندرستی اور صحت کی علامت ہے، اور اس کا نہ آنا یہ بیماری کی نشانی ہے، یہ مرض کی علامت ہے۔ ایسی عورت کو بچے نہیں پیدا ہوں گے۔ اب بات وہیں آ جاؤ، یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کب سے شروع ہوا، اس وقت سے چلا آ رہا ہے۔ پھر البتہ بنی اسرائیل، ایک روایت میں آتا ہے کہ بنی باز نے کہا، عبداللہ ابن مسعود، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ سب سے پہلے بنی اسرائیل کی عورتوں کو آیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو آیا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ پہلے سے ہو رہا تھا، بنی اسرائیل کے اندر ذرا احکام سخت ہو گئے اور اس کی مدت اللہ نے بڑھا دی۔ پہلے مدت کم ہوتی تھی، کم دن آتا تھا، پھر زیادہ دن آنے لگ گیا۔ تو بہرحال اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ صحابہ نے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ، مدینے میں یہودی رہتے ہیں، ان کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ وہ تو ماہواری کے زمانے میں بیوی کے قریب بھی نہیں جاتے، اس کے ہاتھ سے کوئی چیز بھی نہیں لیتے، اور اس کے ساتھ بات بھی نہیں کرتے، اس کو ایک کمرے میں بند کر دیتے ہیں، اور وہ بیچاری بڑی پریشانی میں زندگی گزارتی ہے، وہیں ونڈو اور کھڑکی سے یا
اس کے دروازے سے کھانا رکھ دیتے ہوں گے. تو اور جبکہ اس کے مقابلے میں عیسائی اور مشرکین بالکل پرہیز نہیں کرتے, وہ اپنی بیویوں کے قریب بھی جاتے ہیں, صحبت بھی کرتے ہیں. ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ حضور نے اللہ سے پوچھا, اللہ نے یہ آیتیں اتار دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ. یہ میرے صحابہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى. پہلے تو یہ فرما دیجئے یہ نجاست ہے, ناپاکی ہے, یہ خون پاک نہیں ہے, یہ ناپاک ہے. لہذا کپڑے کو لگ جائے تو کپڑے کو دھونا ضروری, جسم کو لگ جائے جسم کو دھونا ضروری, اور جب یہ آنا بند ہو جائے تو نہانا ضروری, غسل ضروری ہے. تو فرمایا یہ ناپاکی ہے, یہ نجاست ہے. قُلْ هُوَ أَذًى. آگے فرمایا فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ. جب عورت کو ماہواری آ رہی ہو تم اپنی بیویوں سے دور رہو, الگ رہو. اس زمانے میں بیوی کے قریب نہ جاؤ. لیکن کتنا, کیا مطلب, کیا مراد ہے بالکل الگ یا کتنا دور رہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ. ان کے قریب نہ جاؤ. اب قرآن میں تو اتنا آیا بیویوں سے الگ رہو, بیوی کے قریب ماہواری کے زمانے میں نہ جاؤ. لیکن کتنا قریب جا سکتے ہو, کتنا دور رہنا ضروری ہے, کس چیز سے الگ رہو, کتنا قریب جا سکتے ہو, یہ بیان کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں. اس لیے کہ قرآن متن ہے اور میرے پیغمبر کا فرمان اور زندگی قرآن کی شرح ہے. سبحان اللہ کہو. اللہ کہتا ہے میرے نبی میں نے بھیجا آپ کو اس لیے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. ہم نے اس لیے بھیجا, قرآن اتارا تاکہ تم قرآن کی باتوں کی وضاحت کرو گے. ہم صرف اشارے اصول بتائیں گے, اس کی ڈیٹیل اور تفصیل آپ اپنے فرمان سے اور اپنے عمل سے امت کو سمجھائیں گے. اس لیے قرآن حضور کے بغیر سمجھ میں, بولو قرآن حضور کے بغیر. کوئی یہ کہے میں قرآن میرے لیے کافی ہے, مجھے حضور کی ضرورت نہیں ہے, قرآن سمجھ میں آئے گا؟ قرآن میں آتا ہے نماز پڑھو, مگر فجر کی رکعتیں کتنی ہیں, ظہر کی کتنی ہیں, عصر کی, مغرب کی, عشاء کی کتنی ہیں, نماز کے لیے شرطیں کیا ہیں, نماز کا پورا طریقہ کیا ہے, یہ قرآن میں نہیں ہے, یہ میرے نبی نے اپنے فرمان میں بتایا ہے, میرے پیغمبر نے اپنے عمل سے بتایا ہے. اس لیے قرآن کو تم بغیر حدیث کے نہیں سمجھ سکتے. قرآن کا ایک آیت بھی تمہیں حضور کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتی. قرآن سمجھنا ہے تو حضور کے دروازے پر آنا ہوگا, قرآن سمجھنا ہے تو حدیث کو ماننا ہوگا. اب یہ تفصیلات حضور نے فرمائی. حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ جب بیوی کو ماہواری آئی ہو تم بیوی کے ساتھ بیٹھ کر باتیں بھی کر سکتے ہو, تم بیوی کے ساتھ مل کر کھانا بھی کھا سکتے ہو, اس کے ہاتھ سے پانی لے کر پی بھی سکتے ہو, تم اس کے ساتھ باتیں بھی کر سکتے ہو, حتیٰ کہ تم بیوی کے ساتھ لیٹ بھی سکتے ہو, ایک بستر پر سو بھی ساتھ سکتے ہو. لیکن تم نے اپنی بیوی کے ساتھ صحبت نہیں کرنی, اپنی بیوی کے ساتھ جمع نہیں کرنا, تم نے اپنی بیوی کے آگے قریب نہیں جانا. اتنا کر سکتے ہو, یہ نہیں کر سکتے. بیوی کے ساتھ باتیں بھی کر سکتے ہو, بیوی کے ساتھ کھا بھی سکتے ہو, بیوی کے ساتھ پی بھی سکتے ہو, بیوی کے ساتھ لیٹ بھی سکتے ہو, بیوی کے ساتھ باتیں بھی کر سکتے ہو, بیوی کے ساتھ بازار میں شاپنگ کے لیے بھی جا سکتے ہو, گاڑی میں اکٹھے سفر بھی کر سکتے ہو. یہ تمام چیزیں اسلام میں اجازت ہے, یہ منع نہیں ہے. صرف تم بیوی کے ساتھ نکاح کا تقاضا پورا نہیں کر سکتے, وہ جب تک پاک نہ ہو جائے وہ نہیں کر سکتے. باقی تم اپنی بیوی کے ساتھ تمام باتیں کر سکتے ہو. یہ اسلام کتنا پیارا دین ہے, کتنا اعتدال والا ہے. یہودی ایک انتہا پر, عیسائی دوسرے انتہا پر, اور مشرکین بھی ایک انتہا پر. اللہ نے ہمیں جو دین دیا وہ درمیانہ دین دیا, میانہ روی دیا. مکمل پابندی بھی نہیں لگائی, مکمل اجازت بھی نہیں دی. ایک چیز سے منع کر دیا, باقی تمام چیزوں کی اجازت دے دی. وہ تمہارے کپڑے دھو سکتی ہے, کپڑے استری کر کے تمہیں دے سکتی ہے, تمہارے ساتھ باتیں کر سکتی ہے, سفر کر سکتی ہے, ساتھ بیٹھ سکتی ہے, کھا سکتی ہے, پی سکتی ہے, یہ تمام کام کر سکتی ہے. مگر ایک کام تم نہیں کر سکتے, اس سے اللہ نے روک دیا. یہ ہے وہ اسلام جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے, یہ ہے وہ شریعت جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے. یہ اسلام دین اعتدال ہے, یہ میانہ روی کا دین ہے. اب اس کی کیا دلیل ہے کہ حضور نے کیسے سمجھایا کہ یہ کر سکتا ہے؟ میں یہ روایت بیان کر کے ختم کرتا ہوں. امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, یہ روایت بھی بخاری شریف میں, حضور علیہ السلام رمضان کے آخری 10 دن میں اعتکاف میں ہوتے تھے, مسجد نبی میں اعتکاف میں ہوتے تھے. حضور کی مسجد کی دیوار
اور حضور کے مکان اور حجرے کی دیوار ایک ہی تھی. جیسے یہ دیوار ہے، اس دیوار کے پیچھے جو بلڈنگ ہے برآمدہ، اس کی ایک ہی دیوار ہے. تو حضور علیہ السلام کے حجرہ مبارکہ اور گھر کی دیوار اور مسجد کی دیوار ایک ہی تھی، اور درمیان میں کھڑکی اور دروازہ تھا. حضرت عائشہ فرماتی میں گھر میں حجرے میں ہوتی، حضور مسجد کے اندر ہوتے، حضور اعتکاف میں ہوتے. حضور مسجد سے نکل کر گھر نہیں آ سکتے تھے کیونکہ اعتکاف والا مسجد سے مجھے وہ دن آئے ہوئے ہوتے تھے جو ہر مہینے عورتوں کو آتے ہیں. میں مسجد میں نہیں آ سکتی تھی کیونکہ جس عورت کو ماہواری آ رہی ہو وہ مسجد میں، بولو، وہ ناپاک ہے، مسجد میں نہیں داخل ہو سکتی. میں مسجد میں نہیں آ سکتی تھی، حضور گھر میں نہیں آ سکتے تھے. میں ماہواری کی وجہ سے مسجد میں نہیں آ سکتی تھی حضور کے پاس، حضور اعتکاف کی وجہ سے گھر میں نہیں آ سکتے تھے. لیکن چونکہ ہماری دیوار ایک ہی تھی اور اس کے اندر دروازہ کھڑکی تھی، حضور مسجد میں بیٹھے ہوئے اپنا سر مبارک میری طرف گھر میں کر دیتے. اس دروازے اور کھڑکی میں سے میں حضور کے سر کو دھوتی پانی کے ساتھ، صابن کے ساتھ، پھر میں حضور کے سر میں تیل لگاتی اور میں حضور کے سر میں کنگھی کر دیا کرتی تھی. اب حضرت عائشہ ان دنوں میں ہے اور فرما رہی ہے کہ حضور کو میں یہ کرتی تھی. تو معلوم ہوا کہ ان دنوں میں خامد بیوی سے خدمت لے سکتا ہے، بیوی خدمت، بولو بولو، کیونکہ جب وہ کر رہی ہیں تو ان کے ہاتھ حضور کے سر مبارک کو لگ رہے ہیں اور حضور کے سر میں تیل لگا رہی ہیں، حضور کے سر کو دھو رہی ہیں، کنگھی کر رہی ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ دن جو عورت کو آئے ہوئے ہیں، جن دنوں میں عورتیں نماز نہیں پڑھا کرتی ہر مہینے، ان دنوں میں خامد خدمت لے سکتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ. عجب ہے پورنوار خیر المدارس، خدا کا ہے گلزار.